سب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کے اور دنیا کے اسباب کو اختیار کر کے اس کے باوجود اس دنیا کے فتنوں سے بچ جائیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے تو ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا. یہ دنیا ہے کیا؟ یہ دنیا کی تمام تر چیزیں، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ زر و جواہر ہو، چاہے وہ مکانات ہو، چاہے وہ مویشی ہو، چاہے وہ ملازمت ہو، چاہے وہ بیوی بچے ہوں، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے گھر بار ہو، چاہے وہ ملازمت ہو، چاہے وہ اسٹڈی ہو، پڑھائی ہو، ساری کی ساری چیزیں دنیا ہی میں شمار ہوتی ہیں. اب ان تمام اسباب کو اختیار بھی کرنا ہے. اب کوئی شخص کہے کہ ہم شادی نہیں کریں گے، چلو چھوڑو، ان سب جھنجھٹوں میں نہیں پڑیں گے، تو یہ اللہ کے اصولوں کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ تم نکاح کرو، نکاح کرنا بھی ہے، اور اس کے بعد بیوی بچوں کو ذمہ داری بھی ان کی اٹھانا ہے، ساتھ میں ماں باپ کا بھی ذمہ داریوں کو، پڑوسیوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، اور دین کو بھی سنبھالنا ہے. یعنی دین کی محنت بھی کرنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا بھی ہے. اب اس میں توازن بنانا اور اس کا بیلنس بنانا، یہی تو ایمان والے کی نشانی ہے کہ اس کا توازن بنا کے رکھے. کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی نوجوان کی شادی ہوئی تو شادی سے پہلے جو کچھ ہے سب کچھ اماں ہے، اور شادی کے بعد جو کچھ ہے سب کچھ بیوی ہے. اماں کو درکنار کر دیا اماں کو. تو یہ کیا ہے؟ یہ ماں کے حقوق کا جو ہے اس نے پامال کیا، ماں کے حقوق پورے نہیں کیے. کبھی یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بیوی جو ہے آتے ہی، بیوی آئی، شادی ہوئی، تو اس کے باوجود بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہا. جو کچھ اماں کہہ رہی ہوگا وہی. اب یہ کیا ہے؟ یہ بیوی کے حقوق کو پورے نہیں کر رہا ہے. تب بھی پکڑ ہو جائے گی کہ ہر ایک کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ماں کا درجہ سب سے پہلا ہے. سب سے پہلا درجہ تو اگر دیکھا جائے ہماری زندگی میں تو کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے انسان بنایا، اللہ نے ایمان والا بنایا. اور اس کے بعد محمد رسول اللہ کا درجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے پوری کی پوری زندگی ایسا زبردست مجاہدہ کیا. یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے سبھی کو بے حد ستایا گیا. جتنے بھی انبیاء کرام آئے، نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو ان کے قوم والے جب نوح علیہ السلام دعوت دیتے تھے تو ان کے قوم کے لوگ ان کو پتھر مارتے تھے، اور اتنے پتھر مارتے تھے کہ نوح علیہ السلام ان پتھروں میں ڈھک جاتے تھے، چھپ جاتے تھے، زخمی ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالی جبریل علیہ السلام کو بھیجتے تھے، اور جبریل علیہ السلام آتے، پتھروں کو ہٹاتے، اور نوح علیہ السلام کے جسم پر اپنے پروں کو ملتے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو صحیح کر دیتے. اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا، اور تقریباً 950 برس، کتنے؟ 950 برس تقریباً حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی. اور اکثر یہی ہوتا کہ جب وہ دعوت دیتے کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ سے ہی ہوتا ہے، اور سب کچھ کر سکنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور عبادت کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے، تو ان کے جو قوم والے تھے وہ ان پر پتھر برسانا شروع کرتے. لیکن حد تب ختم ہو گئی جب ایک دن نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی تو لوگوں نے پتھر برسانا شروع کیے ہمیشہ کی طرح. لیکن دیکھا کہ ایک شخص اپنے کاندھے پہ اپنے بیٹے کو سوار کیے ہوئے، 6-7 سال کا بیٹا ہے، اسے سوار کیے ہوئے اپنے کاندھے پہ بٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں پتھر تھما کے، اور یہ کہہ رہا ہے تو بھی مار لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص مر جائے، نعوذ باللہ، اور تو اس عادت سے محروم ہو جائے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اب بات یہاں تک پہنچ گئی
تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا کہ اللہ اب یہ لوگ ماننے والے نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا، ذکر فرمایا کہ اے اللہ ہم نے ان کو دن میں بھی دعوت دی، ہم نے ان کو رات میں بھی دعوت دی، ہم نے ان کو جمع کر کے بھی سمجھایا، ہم نے ان کو تنہائی میں چپکے چپکے سے بھی سمجھایا، لیکن یہ میری بات سنتے نہیں ہیں. اے اللہ اب تو ہی سمجھ لے. اب اللہ تعالیٰ کو غصہ تو آنا ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ٹھیک ہے تم ایک کشتی بناؤ، ان سے ہم نپٹ لیں گے. چنانچہ ایک لمبا قصہ ہے کہ وہ کشتی بنی، وہ کشتی کیسے بنی، کن کن حالات میں بنی. حضرت نوح علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، سام، حام اور ایک اور تھے. ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا کنعان، وہ ایمان نہیں لایا اور نہ ہی بیوی ایمان لائی. اب کنعان سے بہت سمجھایا بجھایا، بیٹا تم بھی بیٹھ جاؤ اسی کشتی میں، پار لگ جاؤ گے ورنہ بہت زبردست طوفان آنے والا ہے پانی کا، اللہ رب العالمین عذاب بھیجیں گے پانی کا. لیکن کنعان کیا بولا کہ وہ پہاڑ ہے، اس کی سب سے اونچی چوٹی میں نے دیکھ رکھی ہے، میں اس پہ جا کر چڑھ جاؤں گا، وہاں تک پانی تھوڑی پہنچے گا. چنانچہ زمین اللہ کی طرف سے جب عذاب آیا پانی کا، تو جو لوگ کشتی میں تھے صرف وہی بچے، اور باقی سارے کے سارے لوگ. زمین نے پانی اگلنا شروع کیا اور ادھر آسمان نے پانی برسانا شروع کیا. کئی دن کئی رات لگاتار پانی برستا رہا، زمین سے نکلتا رہا. پوری کی پوری زمین، پوری کی پوری دنیا بھر گئی پانی سے. اور وہ یہ کنعان نے کہا تھا کہ میں سب سے اونچی والی پہاڑی پہ، وہاں تک پانی پہنچا، وہ بھی ڈوب گیا. 4 بندے ایسے اور بھی تھے جو نہایت شریر قسم کے تھے. انہوں نے اس چوٹی سے بھی اوپر ایک چوٹی پہاڑ کی ڈھونڈ رکھی تھی اور کہا تھا وہاں پہ ایک غار تھا، چھوٹا سا غار تھا. اور ان لوگوں نے کہا کہ جب آئے گا پانی کا عذاب تو پھر ہم لوگ تو یہاں چھپ کے رہیں گے آرام سے، پھر دیکھتے ہیں کیسے آتا ہے. کیونکہ بڑی سی چٹان انہوں نے، جب آیا طوفان پانی کا تو وہ چاروں کے چاروں کھانے پینے کا سامان بھی رکھ لیا انہوں نے، اور اس کے اندر چھپ گئے بڑے سے اونچے سے غار میں، اور باہر سے چٹان کو لگا کے بند کر لیا. کہا دیکھتے ہیں کیسے پانی آتا ہے. لیکن اللہ نے اپنی ربوبیت اور اپنی قدرت دکھانا تھی. چنانچہ پانی وہاں تک پہنچتا ہے نہ پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنی مکاری دکھاتے ہو تو ہم اپنی چال چلیں گے. ایک آدمی کو پیشاب لگا، اس نے پیشاب کرنا شروع کیا، کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، پیشاب ختم ہی نہیں ہو رہا. پھر دوسرے کو پیشاب لگا، اس نے بھی شروع کیا، اس کا پیشاب نہیں رک رہا. پھر تیسرے اور چوتھے نے بھی پیشاب کرنا شروع کیا. حال یہاں تک پہنچ گیا کہ پورا کا پورا غار جو تھا ان کے اپنے پیشاب سے بھر گیا، اس میں ڈبکی لگا لگا کے مر گئے. تو اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو بڑی خطرناک ہوتی ہے. ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ سے ہر وقت توبہ استغفار کرتا رہے. یہ نہیں کہ چلو ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت، ارے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس بات کی گارنٹی تھوڑی وہ قبول ہو رہی ہے نہیں. ہر وقت اللہ سے ڈرنا ہے، ہر وقت اللہ سے توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے. کتنے بھی نیک عمل کر رہے ہیں لیکن توبہ سچے دل سے کر رہے ہو کہ اللہ یہ عمل تو ہم کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں قبول ہو بھی رہے یا نہیں ہو رہے. قبول کرنے والی ذات بھی تو تیری ہی ہے، اگر تو قبول نہیں کرے گا تو تیرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہر وقت اپنے ایمان کو بنانے کی فکر میں لگے رہیں کہ ایک اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. انسان صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ایمان کی فکر میں لگا رہے. اسی لیے تو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور یہاں سے ایمان بچا کے لے گئے. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص دنیا سے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کے لے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس تمام دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے. اندازہ لگائیں ساری کی ساری دنیا خود کتنی بڑی ہے کہ کبھی کوئی شخص پوری دنیا شاید ہی گھوما ہو، اور اس سے بھی 10 گنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ کتنے ایمان پہ دے رہے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان. اور جس کا ایمان اس سے مزید زیادہ ہوئے گا اسے اور بڑی جنت ملے گی، اور وہ اپنی جنت کا بادشاہ ہوگا. اور کتنے دن رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ دنیا میں تو زندگی کی ایک لمٹ ہے
کہ 10 20 50 60 70 سال 80 سال، ارے بہت کاٹ لیے تو 100 سال تک پہنچنا مشکل ہو جاتا آج کل. لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ تو اتنی لمبی زندگی ہے کہ اسے کاؤنٹ کرنا ہی بیکار ہے. اس لا محدود زندگی، ان لمیٹڈ زندگی، اسے گنتی کرنا ہی